إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا معزز مکرم سامعین حضرات، تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس سے جو آیات مبارکہ تلاوت کیجیے ہیں، رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ عالیہ کے اندر دعا ہے کہ رب ذوالجلال مینو ان آیات مبارکہ کا صحیح حق مطلب اور مقصد بیان کر سکتی توفیق عنایت فرمائے، اور اس صبح اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو قرآن و سنت کے عمل کر سکتی توفیق عنایت فرمائے۔ پچھلے جمعہ المبارک کے موقع تھے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا تذکرہ مبارک ہو رہا ہے، ذکر خیر ہو رہا ہے، کیونکہ حج اور قربانی کی آمد ہے، اور یہ دونوں عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے نال مرسوم ہیں۔ اس واسطے ان دونوں عمل کی ادائیگی تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا تعارف ہونا انسان واسطے ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تبارک و تعالی دے او جلیل القدر نبی ہیں جنہ کی ذریت کے اندر آل کے اندر اللہ کریم نے 18,000 انبیاء مبعوث فرمائے، اور ابراہیم خلیل اللہ نو جد الانبیاء کا لقب عطا کیتا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کی پوری لڑی بچوں اللہ نے ایک نبی بنایا جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تعارف جب تک ابراہیم علیہ السلام کا تعارف نہ ہوئے بندے کی زندگی کے اندر رب کی پہچان نہیں آتی، کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ کی پوری زندگی اول تو لے کے انتہا تک پوری زندگی کے اندر ایک سبق ملتا ہے کہ جو کچھ کائنات کے اندر کنٹرول کرنے والا ہے وہ رب کی ذات ہے، رب تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، رب تو علاوہ دنیا کے اندر نہ کوئی نفع دا مالک ہے نہ کوئی نقصان دا مالک ہے، رب تو علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی پتا اپنی مرضی نال درخت ترٹ کے تلے نہیں آ سکتا جب تک رب کا آرڈر نہ چلے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ایک دن یہودیوں نے آ کے اپنی طرف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتا، انہوں نے کہا جناب ابراہیم خلیل اللہ اساڈے ہیں،
ابراہیم علیہ السلام نال سارا تعلق ہے، اسا ابراہیم خلیل اللہ دے تابعدار ہاں۔ مشرکین مکہ آکھیا اسا ابراہیم خلیل اللہ دے تابعدار ہاں، عیسائی آکھیا اسا ابراہیم خلیل اللہ دے تابعدار ہاں۔ سارے اپنے اپنے انداز نال ابراہیم علیہ السلام نال تعلق بنانا شروع کر دیتا۔ سارے آکھیا جناب ابراہیم خلیل اللہ ساڈے، مشرکہ کیا ساڈے، نصارہ کیا ساڈے، یہودیاں کیا ساڈے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیتا، اور اس جواب دے اندر ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ اللہ نے خود بیان فرمایا۔ اللہ کریم فرما دے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ کریم فرما دے یہودیاں دعویٰ کیتا ہے جو اسا ابراہیم منن والے ہیں، اساڈا تعلق ابراہیم خلیل اللہ نال ہے۔ مشرکہ کیا جناب ابراہیم خلیل اللہ اساڈے ہیں، نصارہ کیا جناب اساڈے ہیں۔ اللہ کریم فرمایا نہیں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا ولكن كان حنيفا مسلما۔ اور دنیا والوں، میرا ابراہیم خلیل اللہ یہودی نہیں، میرا ابراہیم خلیل اللہ رمنا والے مشرکین نادندرہ ساٹا ہی نہیں، میرا ابراہیم شرک کرنے والا ہی نہیں، میرا ابراہیم عیسائیوں بھی نہیں، میرا ابراہیم کون ہے لیکن کان حنیفا مسلما۔ میرا ابراہیم خلیل اللہ کا مسلمان ہے، میرا ابراہیم خلیل اللہ کا صرف میری منن والا ہے، میرا ابراہیم میری خلاف ورزی کرنے والا کوئی نہیں۔ میرے ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کے اندر اسلام نظر آیا، میرا ابراہیم مسلمہ حنیفا مسلمہ، حکم اللہ کو منن والا ہے، میرے نال شرک کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر تساں اپنی حاجت قربانی کو قبول کرانا ہے تو پہلے میرا ابراہیم خلیل اللہ نال تعلق بڑھانا ضروری۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بے شمار مقامات ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیتا، اور دنیا کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے سارے مناظر بیان فرمائے تاکہ دنیا کو پتہ لگے جو اتنا بڑا عمل اسا کرنا ہے، اس عمل دے اندر اسا کس انداز نال اپنا عقیدہ رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس اندر ایک مقام ہوتے بڑا حسین منظر بیان فرمایا، سورہ بقرہ پارہ نمبر پہلا آیت نمبر 133۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر بڑے حسین انداز اور منظر بیان فرمایا۔ اللہ کریم فرماتے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اساں اپنے ابراہیم خلیل اللہ کے اوتے بڑے امتحان سکتے، اللہ نے منظر بیان فرمایا بڑا حسین منظر، اللہ کا انداز میں قرآن مقدس کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اساں اپنے ابراہیم خلیل اللہ کے اوتے امتحان آندے، اپنی طرف امتحان دیتا ہے، امتحان اندر سکر دے بعد اسا ابراہیم خلیل اللہ کو چیک کرتے رہ گئے ہوں، اساڈا ابراہیم کے سندار نال پاس ہو گئے،
کریم فرماتے فَأَتَمَّهُمْ سارے پیپر میں جو پاس ہوتا گیا، ہر پیپر میں جو میرا ابراہیم خلیل اللہ 100/100 نمبر لے کے پہلی پوزیشن حاصل کرتا رہ گیا۔ جس ویلے اسا امتحان لے آئے، امتحان لمحہ دے بعد ہر امتحان تو بعد رزلٹ دا اعلان کیتا ہے، ہر امتحان تو بعد کوئی نہ کوئی انعام لیتا رہتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس ویلے امتحان تو بعد رزلٹ کا نمبر آیا ہے، اسا رزلٹ پاس کر کے فرمایا سادہ ابراہیم پہلے نمبر جنت پاس ہو گیا۔ ساری پوزیشن میرے ابراہیم نے حاصل کر لی ہے۔ اور ابراہیم خلیل اللہ تو اللہ کریم نے پوچھے اور میرا ابراہیم دسا میں تم کے کچھ انعام دے وہاں کے نہ کچھ میرے کو حاصل کرنا چاہیے ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس ویلے میرا ابراہیم خلیل اللہ کر رہا تو سب میرے ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اسا اپنے ابراہیم خلیل اللہ نے انعام دے والا پروگرام بنایا ہے، پہلا انعام دیتا ہے اسا اپنے ابراہیم ساری دنیا کا امام بنا دیتا ہے۔ جس ویلے منکر کا نمبر آیا ہے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تیار کریں دے کھلوتے ہیں۔ اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا قرآن مقدس اندر سورہ بقرہ گھر والے کے قرآن کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ آیت نمبر 126 اللہ کریم نے اس آیت اندر سارا منظر بیان فرمایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس ویلے میرا ابراہیم خلیل اللہ
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ میرا گھر تعمیر کر رہے آئی بیت اللہ تیار پہ کریں دے بیت اللہ تیار کر دے ہوئے مستری دا کردار میرے ابراہیم نے ادا کیتا مزدور بنے ہیں اسماعیل علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ باپ اسماعیل بیٹا ہے باپ مستری بنے ہوئے ہیں پتر مزدور بنے ہوئے ہیں تیر رب دے گھر دی تعمیر پہ کریں دے جس ویلے گھر تعمیر پہ چھیندا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان تعمیر کرے دیا اوتھے رب کو دعا منگنیاں شروع کر دتیاں ہن ابراہیم خلیل اللہ دی دعا دا انداز ویکھ جیڑے بندے قربانی کرنی ہے بھاویں دیوبندی ہوئے بھاویں بریلوی ہوئے پہلے یہ انداز اپناوے دعا دے اندر تاں کے قربانی قبول تھینی ابراہیم علیہ السلام نے دعا دے اندر کسی دا وسیلہ پیش نہیں کیتا دعا دے اندر کسی دا ہارا پیش نہیں کیتا دعا دے اندر کسی دا طفیل پیش نہیں کیتا کسی دا صدقہ پیش نہیں کیتا ابراہیم علیہ السلام نے سب نالوں پہلے ڈائریکٹ آواز مار کے آکھیا ہے ربنا قبول کرنے والا تو ہے اسائیں جڑے کام پہ کرنے ہیں اسائیں جڑا گھر تعمیر پہ کرنے ہیں اللہ اسادی زندگی نو تو قبول کر رہا ہے تقبل منا اسادی طرفوں زندگی نو قبول فرما لے کہ نال ابراہیم علیہ السلام دے اس انداز تو کہ بھی مسئلہ سمجھ آندا ہے طریقہ دعا سمجھ آندا ہے اگر تم اپنی دعا قبول کرانی ہے تو رب دی مسجد نال تعلق بنایا کر بڑی مشہور گل کہ اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہ پئی تھیندی ہوئے نا رب دے گھر نال آ کے تعلق بناؤ رب دے گھر دی صفائی کرنا شروع کر دیو رب دے گھر دے اندر بیٹھ کے رب نال گلاں کرنی شروع کر دیو اس دوران تساں رب کو دعا مانگو اللہ کریم فرماتے میں دعا ضرور قبول کرے گا جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی بیت اللہ تیار پہ کر رہے ہیں کام پہ ہوتا ہے مستری بنے کھڑوتے ہیں محنت کر رہے ہیں لیکن اسے دوران انہوں رب کو دعا مانگنا شروع کر دیتی وہ سبق کہہ دیتا کہ جتنا رب دے گھر دی خدمت کر کے رب کو بندہ قبول کروا سکتا ہے اور کسی مقام تیری دعا قبول نہیں ہوتی اس واسطے اپنی زندگی کا ایک معمول بناؤ انسان حاجتہ کا محتاج ہے خواہشات ہر انسان نال ہیں اگر کوئی حاجت ایسی جی تو بالکل لگتی پہ پوری نہیں ہو رہی رات کے گھر کے اندر تشریف لے جو وہاں کے کام کرنا شروع کر دو اگر مستری لگے ہوئے نال مزدوری کرنا شروع کر دو اللہ کی رضا واسطے اور کچھ نہیں تمام کے جمعرات جمعے کے مسجد کی صفائی کرنا شروع کر دو تو نال رات کو اپنی حاجت مانگتے ہو اللہ ضرور پوری فرما دے سکتا ابراہیم علیہ السلام اٹھائیں کھلو کے دعا مانگا کہ ربنا تقبل منا اللہ اس کو قبول فرما کیوں انکا انت السمیع العلیم کیونکہ سنن علیکم میں بیکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا عقیدہ بیان فرمایا کہ ہر دعا نو سننا اور ہر بندے دی حالت نو ویکھنا کہ رب دی خاصیت رب اللہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا ہر ویلے بندہ عقیدہ رکھے کہ میں ویکھن والا میرے تے نظر رکھن والا میری سنن والا صرف میرا رب ہے اس علاوہ اور کوئی دنیا کے اندر ایسی طاقت نہیں جیڑی میرے تے ہر ویلے نظر رکھ رہی ہوئے یا ہر ویلے مینوں ویکھ رہے ہوئے یا ہر ویلے میری سن رہے ہوئے سنن والا صرف اللہ پوریا کرن والا صرف اللہ ویکھن والا صرف اللہ اے ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا مانگی اللہ اس کو قبول کر اور دوسری دعا وقت مانگ کیا کر لگی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ربنا
سوتا گیا پکے تلے آ کے بیٹھا شاور واسطے جاگ کے بالا سامنے آ گیا باقی پکھے چلاؤ جو سارے عمران پکھے چلا جو سارے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پہلی دعا ہے جو ساری نیکی قبول فرما دوسری دعا ہے وجعلنا مسلمین لک اللہ اسانو صرف اپنا بنا لے اسانو پیو پترا نو صرف اپنے نال منسلک کر لے اللہ تیرے علاوہ ساڈا اور کوئی نہ ہوئے وجعلنا مسلمین لک اللہ سانو صرف اپنے نال منسلک کر لے اسا تیرے بن کے رہنا چاہتے ہیں اللہ اسا تیرے نال اپنا نظریہ بنانا چاہتے ہیں وجعلنا مسلمین لک اللہ سانو صرف اپنا بنا مطلب کیا اسانو صرف اپنا مطلب والا بنا چھوڑ ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک بند رہا ہوں بس یہ پکھا بند رہا ہوں سولر چلاؤ جو ملے بجلی گڈے میں تو وہاں پہ چلا گیا سے ابراہیم پتہ ہے کہ بس کر دے میں آتا کہ پھر چھو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کریم کو دعا پہ مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک اللہ اسانو تہک اپنا بنا کے رکھ اسا تیرے پینے تے منگتے بن کے راہی تے دوسرا اللہ ساڈی جتنی بھی امت آنی ہے ساڈی جتنی بھی ذریت آنی ہے ساڈی جتنی بھی اولاد آنی اللہ اس کو اپنے درد سوالی بنا کے رکھے آخر کار ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم کو اپنا انعام دیا اللہ کریم کے سامنے انعام کر کے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم اللہ جڑا تو عالم ارواح دے اندر اسحاب سامنے اعلان کیتا ہے کہ ایک نبی میرا آونا ہے جس کو میں سارے نبیوں کا امام بنانا ہے ایک نبی ایسا بھی آونا ہے جس کو میں ساری کائنات کا سردار بنانا ہے اسحابے کو وعدہ لے آئی کہ تو اس نبی کی اتباع کرنی اللہ میں تیرے سامنے دعا پہ مانگتا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم اللہ جڑا رسول تو آخری بھیجنا ہے اور میں منت کردا جو میری اولاد وچوں بھیج دے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ وہ آخری نبی جڑا ہے نا جڑا تو سارے کو وعدہ لے آئی عالم ارواح دے اندر تو فرمایا ہے کہ اگر وہ آونے تو اس اتباع کرے اللہ میں انعام اے مقدار اس کو میری آل وچوں پیدا فرما میری اولاد وچوں پیدا فرما اللہ کی فرماتے ہیں میں دعا اس انداز میں پیدا قبول فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو بیٹے ہیں نا اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق نے تو سارے انبیاء پیدا فرمائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پوری اولاد جو ایک کو نبی پیدا فرمایا جڑا نبی پیو پترا کو رل کے میرے کو منگیا ہے انعام دے طور پر فرمانے میں اپنے ابراہیم نے فرمایا کہ میری طرف تیرے انعام ہے کہ میں وہ نبی بھی تیری اولاد جو پیدا فرمایا ذرا تصور کرو ابراہیم علیہ السلام نے ترے میری دعا مانگی ایک یہ کہ ربنا تقبل منا وتا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک وتا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا ہن ترے دعاواں دے اینڈ تے ابراہیم علیہ السلام نے جنہاں لفظاں دا ذکر کیتا ہے انہاں لفظاں دے اندر تواڈا میرا عقیدہ موجود ہے پہلی دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا تقبل منا
انکا انت السمیع العلیم، اللہ سنن والا تو ہے، پوریا کرن والا ویکھن والا تو ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا انکا انت التواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرن والا بھی تو ہے تے رحمت وسامن والا بھی تو ہے۔ تیسری مرتبہ ابراہیم نے فرمایا انکا انت العزیز الحکیم، اللہ ساریاں غالب اور ساریاں تقدیراں تیریاں، حکمتاں تیریاں، سارے کمال تیرے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ترائے مرتبہ رب دیاں صفتاں بیان فرمائیاں، جے سبق سانو یہ ملیا کہ ابراہیم خلیل اللہ دی سنت ادا کرنے والا بندہ جس ویلے قربانی کرنی ہے تا اے چیزاں سامنے رکھے کہ میری دعاواں رب کے علاوہ کوئی نہیں سندا، میری حالتاں نو رب کے علاوہ کوئی نہیں ویکھدا، میری دعاواں نو توبہ نو رب کے علاوہ کوئی قبول نہیں کردا، میرے تے رب کے علاوہ رحمت وسامن والا بھی کوئی نہیں، رب کے علاوہ حکمت والا بھی کوئی نہیں، رب دے ہر فیصلے دے اندر، ہر معاملے دے اندر حکمت چھپی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ہر دعا تو بعد اللہ کریم کی صفتاں بیان کیتیاں گئیاں کہ سبق یہ ملیا کہ تہاڈا تعلق ابراہیم علیہ السلام دی سنت تے عمل کرتے ہیں رب نال ڈائریکٹ ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل قدر پیغمبر، اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ایک مقام کے منظر بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک دن کھلوتے خیال آ گیا، ذہن کے اندر سوال آیا، انہیں تصور دے اندر کہ اللہ انہاں مردے نو دوبارہ زندہ کیویں کرے سی، یہ مردے دوبارہ زندہ کیویں تھی سن، حالانکہ جس مٹی نال مٹی تھی وہی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے ابراہیم کو پتہ آئی، لیکن ایک مسئلہ سمجھاون واسطے سمجھن واسطے ابراہیم علیہ السلام دے دے میرا خیال آیا، کھلوتے آنکھیں لگی اللہ یہ مردے کیویں زندہ تھی سن میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جس وقت یہ گل کی تھی نا اللہ تبارک و تعالی نے سارا منظر قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ تیسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 208 اللہ کریم نے اس اندر مسئلہ بیان فرمایا، واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھلوتے ذہن اندر خیال ہے کہ دوبارہ کیویں زندہ ہو سن، اللہ کریم نے سارا منظر انہی آر من نوان بیان کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا ابراہیم خلیل اللہ ایک دن کھلوتے ہوئے ہیں، کھلوتے آکر لگے ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اللہ میں دیکھنا چاہنا جو تو مردے نو زندہ کیویں کرے سے، اللہ اے مردے دوبارہ زندہ کیویں ہو سن، انہاں نے کس انداز نال دوبارہ اپنی زندگی اپناونی۔ اللہ کریم نے کچھ سوال کر کے فرمایا قال اولم تؤمن، او میرا ابراہیم کی اس گل تے ایمان کوئی نہیں جو مردے دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ ابو ابراہیم خلیل نے جواب دیتا قال بلا، اللہ یقین رہے پتہ تمنوے ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اپنے دل میں اطمینان واسطے میں سوال کرنا چاہوں۔ اللہ کریم فرمایا آ میرا ابراہیم میں تیرے کو سمجھا دے اللہ کے سردار نال۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فخذ اربعۃ من الطیر، چار پرندے نپ کے ابراہیم علیہ السلام اللہ نے پیغام دیتا فخذ اربعۃ من الطیر، چار پرندے نپ گئے، چار پرندے نپن دے بعد فصرهن الیک، انہوں اپنے نال مانوس کرنا شروع کر دے، انہوں سکھاونا شروع کر دے، وہ تیری بولی دے اندر بھجنا شروع کر دے، جس ویلے تو آواز
مارے بھاج کے تیرے نیڑے لگ ونجن مطلب کیا انہاں نو پورا مانوس کر انہاں نو سکھا تیار کر انہاں پرندیاں نو جس ویلے تیرے نال مکمل تیار ہو ونجن اس بعد میں تیرا اپنی طرف مسئلہ سمجھا دے سا جی اللہ کی سمجھان نال ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے نپ لے نپن دے بعد انہاں نو سکھانا شروع کر دیتا اپنے نال مانوس کرنا شروع کر دیتا جس ویلے سارے مانوس ہو گئے حضرت ابراہیم دی آواز دے پرندے اڑ اڑ کے آون لگ گئے اس ویلے اللہ کریم فرمایا ثم جعلنا علی کل جبل منہم جزءا اور انہاں 4 پرندیاں نو ذبح کر ذبح کرن دے بعد اور انہاں دے گوشت سارے آپس اندر مکس کر انہاں دیاں بوٹیاں بوٹیاں کر کے انہاں دے سارے گوشت آپس اندر ملا چھوڑ اکٹھے کر دے جس ویلے سارا گوشت اکٹھا تھی وجے وال گوشت تھوڑا تھوڑا کر کے پہاڑی تے وج کے کھلاونا شروع کر دے کوئی ٹکڑے کسے پہاڑ تے سٹ کے آون کوئی ٹکڑے کسے پہاڑ تے سٹ کے آون جس ویلے سارے سٹ کھنے والے کو میں تینوں جواب دے سا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی انداز نال سارے نو ذبح کرن دے بعد سارا گوشت تیار کیتا ہے گوشت اکٹھا کرن دے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑاں تے وگا دیتا جس ویلے وگایا ہے اللہ کریم فرماتا ہے ثم یاتین کسایا اور میرا ابراہیم اور تے کھڑو کے ایک ایک پرندے نو آواز مرندا ون ابراہیم علیہ السلام نے جس ویلے آواز ماری یاتین کسایا سارے انیار اکٹھے ہو کے انیار بوٹیاں پٹیندیاں گئی ہیں اکٹھے ہوندے گئے اکھاں دے سامنے پرندہ تیار پہ ہونا ہے تے تیار ہو کے جس پرندے کو آواز ماری ہے وہ پرندہ ابراہیم خلیل اللہ دے قدماں دے اندر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ کے اکھا دے سامنے تیار ہوئے رسول ابراہیم علیہ السلام نے وعدم ان اللہ عزیز حکیم اللہ میں نو پتہ لگ گیا ہے پتہ تو پہلے بھی ہے لیکن عین الیقین رکھنا نال دیکھ لیا کہ واقعی تو اس انداز نال مردے کو دوبارہ زندہ کرے سے کہ جتنا بھی وجود گل سٹ بنے ختم تھی بنے رب دی قدرت اندر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دا مطالعہ کرو قرآن مقدس کے اندر بے شمار مقامات ہوتے تو ابراہیم خلیل اللہ دی زندگی نظر آسی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دا واقعات اللہ نے قرآن مقدس اندر بیان فرمائے اور بھی لطفی میں واقعات ہوتے اللہ جڑے واقعات اللہ نے قرآن مقدس اندر بیان فرمائے ہوتے کیونکہ ساری دنیا کی کتابت اندر غلط فہمی آ سکتی ہے ساری کتابت اندر کجروی آ سکتی ہے مصنف لکھنے والے دے دل کے اندر کوئی نہ کچھ آ سکتا ہے لیکن رب دے قرآن کے اندر کدے کجروی نہیں آ سکتی رب دے قرآن کے اندر کدے غلطی نہیں آ سکتی رب دے قرآن کے اندر کدے کچی گل نہیں آ سکتی اور رب دا قرآن یہ ایسی کتاب ہے کہ تیری میری ہدایت واسطے اس انداز نال بن کے آئی ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم اے قرآن مقدس تیرا راہ نام کے تیرے سیدھی راہ تے چلا رہا ہے سیدھی ٹھوس راستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ قرآن مقدس کے اندر ایک مقام دیتے اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کا منظر بیان فرمایا ابراہیم سادہ ابراہیم بدایت انہوں تھوڑے سیٹ کر اٹھیں دا باندھا پہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنے برادری دے سامنے کھڑوتے پہ جمعے دے ذکر ہویا برادری جنال بار بار قسم لگی رہی جدو بھی پھر کے آمن ہے ابراہیم خلیل اللہ اپنی برادری میں آ کے مناظرہ مکالمہ انہوں نے سمجھانا شروع کرتے ہیں برادری بڑی تنگ ایک دن ابراہیم علیہ السلام جوانی دے اوائل دے اندر اللہ نے بڑی سمجھ عطا کی تھی کھلوتے ہوئے اپنی برادری ساری جمع ادھر قدر کے طور پہ انہوں کا میلہ لگنا لے میلے واسطے جی میں تو سارے علاقے اندر رواج ہوتا ہے فلانی بیٹھک کے سارے اکٹھے تھی بھی نہیں جناب تو بس ویسی تھی گڈی ویسی تھی چمو ہوسی تھی فلاں ہوسی تھی اکٹھے تھی کے ساری نعرے مار کے ساتھ للکر مار کے انجا سارے اکٹھے تھی لوگ نے ابراہیم علیہ السلام دے باپ دی بیٹھک دے سارے اکٹھے ہو کے آ گئے کیونکہ انہوں نے سارے اندر کپتان
آئی ابراہیم علیہ السلام دا باپ آزر انہاں سارے دا وڈیرا آئی بت جو اپنے ہاتھ نال تیار کریندا آئی سارے اسی سردار دی بیٹھک تے آئے کھڑوتے بیٹھک تے آ کے ہن تیاری پہ تھیندی کہ بنا من کے میلہ ویکھ کے ماں اپنے الہاں دا اپنے خداواں دے واسطے جڑا سا اس لایا میلہ لایا سارے ویکھ کے آوی اس نے سارے تیار ہوئے کھلوتے نا ابراہیم علیہ السلام اندر باہر نکلے اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا قرآن مقدس سے اندر اللہ فرمانے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان اپنے گھروں باہر نکلے اگوے کے ہے والد صاحب رکھنوں دے ترہ لگے ہویا تیاریاں بڑی ہوئی ہیں سارے آدم دی منت دے ترلہ بیک رہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے باپ نکل کے آخر لگے سابنا لو پہلے اپنے باپ دے سوال کیتا ہے اذ قال لنبی پہلے اپنے باپ نو مخاطب کیتا ہے وقومہ اپنی قوم ساری نو مخاطب ہو ابراہیم علیہ السلام ایک گھر کے پورا واقعہ دیکھ رہے ہیں اللہ نے قرآن مقدس میرے مناظر بیان فرمائے 17واں پارہ سورہ انبیاء رکوع نمبر 14 شروع پہ تھیندا ہے آیت نمبر 50 دیکھو اللہ کریم نے منظر شروع فرمایا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام اپنی برادری نال گفتگو بیٹھ کرے بیان دے فرمایا ہے اے میری برادری اے میرے ابا جان ذرا میرے سوال دا جواب دیو هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون اے ابا اے میری برادری چاچے مامے پترے سارے جمع کھڑوتے ہو ذرا دسو تو صحیح ما هذه التماثيل اے کیڑی شے ہن اے جنہاں دی تساں عبادت کرندے ہو انہاں دے اندر کیڑی خوبی ہے جیڑی خوبی تانوں پسند آئی ہے تے جس وجہ تو تساں انہاں دی عبادت کرنا شروع کر دتی ہے اگوں کوئی جواب نہیں ملیا برادری نہیں رہی کہ جناب فلاں نے کتاب اندر آیا ہے انہیں کہ فلاں نے مولوی کو پوچھا ہے سے اگوں ان کو جواب ملیا ہے جڑا جواب اج کل تساں تے اساں بھی اپنی قوم دے سامنے پیش کریں دے آدھرا تصور کر میں اسے واسطے ذکر کرتا رہنا ہوں اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ایسی کتاب بنایا ہے ہر زمانے دے اندر ہر موقع دے تین معلوم چیزا ہے آج نازل پہ کھیندی ہے تے تواڈے میرے مسائل دا حل بیان پہ کرندی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ویلے اعلان کیتا تے پوچھیا ہے اگوں سارے نے جواب دے کے فرمایا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين او ابراہیم اساں دے پیو دادے یار کریں دے آئے آباءنا وجدنا علیہ آباءنا اساڈے پیو دادے یار کیتا ہے اساں پیو دادے دے نقشے قدم دے عمل پہ کریں دے ذرا تصور کر اے پیو دادے اللہ جواب ابراہیم خلیل اللہ دی برادری نے پیش کیتا تے آج تو سانسا اپنے گریبانہ جو تے ذرا زمین کو جگا لی جو بندیت تو ہٹ بریلیت تو ہٹ گئے فرقہ واریت تو ذرا سیر تے رکھ اگر کوئی بندہ سوال سے کرے ہاں بھائی یہ کام جو کرے اللہ پہ ہیں کیوں کی دائی چاہیدہ ہے جو بندہ کے نبی پاک دی سنت چاہیدہ ہے جو بندہ کے جناب رب دے قرآن دا حکم ہے چاہیدہ ہے جو بندہ کے جناب نبی پاک دا فرمان ہے اے جواب نہیں بندہ جو بندہ کے
کہ میرا پیو دادا انتظار کرنا آیا ہے، میں بھی انتظار کرنا ہے، میرے پیو دادے نے کام کیتا جناب میں بھی انتظار کرنا ہے۔ نہیں ابراہیم خلیل اللہ کا جواب سن، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دے کے فرمایا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، میں رب کی قسم کنتم انتم وآباؤكم، تو سمید تواڈے پیو دادے بھی سارے کھلی گمراہی دے اندر آئے، کوئی ہدایت نہیں، ہدایت یوں ہونا ہے کہ اپنی دلیل رب دے علم نال منسلک کرے، اس واسطے جواب نہیں دینا چاہیے۔ ہن مثلا اعتراض نہیں کرنا، ناراض نہیں ہونا، میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں میرے جمعے کے اندر یہ ذہن تک رکھے کرو کہ جناب کسی جماعت یا کسی فرقے کا مولوی مثلا ہن اذان تو پہلے جڑا ایک درود پڑھیا رہتا ہے مشروع درود، اگر کسی نے بندہ سوال کرے بھائی کیوں کرتا ہے، کوئی جناب سی جناب حدیث سے چاہے جہاں ہے اسی سارے پیو دادے نہیں کیتا، میرے محبوب کی اذان شروع اللہ اکبر تو شروع تھی کہ لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو گئی، ایک بندہ کہ نہیں جناب میرے پیو دادے کی ترمین کرنا ہے، ہاں بھائی کیوں یہ معاملات کیوں کرتے ہیں، قبرہ دیوان کے چڑھاوے قبرہ تو دیوان کے منتا کیوں منتا ہے، یہ آپ سے جناب حدیث سے چاہ گیا قرآن چاہ گیا نہیں، آپ سے پیو دادے نہیں کیتا، پیو دادے دے معاملات نہیں، رب نے اعلان کیتا ہے باپ دادا میدان قیامت اندر تیرے میرے واسطے نجات کا ذریعہ نہیں بننے، باپ دادا اپنی زندگی دے آپ وارث اپنا انہیں جواب دینا ہے، تیرے کو رب نے کل پوچھنا ہے میرے قرآن نال وفا کی ہے یا نہیں، میرے محبوب نے فرمان نال وفا کی ہے یا نہیں، ذرا تصور کر اگر کل میدان قیامت کے اندر تو آکھے نہ کہ میرے پیو دادا ان کردا آیا ہے، اللہ نے فرمایا دیکھ لے تیرے باپ دادا بھی جہنم میں جا رہا ہے، تم ذرا جہنم میں جا رہا ہے، میدان قیامت کے اندر چھٹکارا اسی طریقے نال ہے کہ میرے محبوب نال اپنا تعلق پیدا کر، چھوڑ دے ساری جماعتاں، چھوڑ دے فرقہ واریت، چھوڑ دے دھڑ بندی، رب دے قرآن نو سینے نال لا، رب دے قرآن نال تعلق بڑھا، نہ میں دیوبندیت نو غلط آکھدا، نہ میں بریلویت نو غلط آکھدا، میں آکھدا رب دے قرآن نال جس دا تعلق ہے بھاویں وقت دا بریلوی ہے میرے سرا دا او تاج ہے جس دا رب دے قرآن نال تعلق ہے، بھاویں دیوبندی ہے اور میرے سینے میں ٹھنڈک ہے جس دا رب دے قرآن نال تعلق نہیں، رب دے میرے محبوب دے فرمان نال تعلق نہیں، بھاویں اپنے آپ کو علامہ سدائے، شیخ الحدیث سدائے، استاد سدائے، پیر سدائے، گدی نشین سدائے، بھاویں اپنے آپ کو جتنا مرضی ولی پہ سدائے، میں آخدا قدروں ولی نہیں بن سکتا، ولی وہ ہونا ہے جس دا رب دے قرآن نال تعلق ہے، میرے محبوب دے فرمان نال تعلق ہے، میدان قیامت کے اندر رب نے ایک کو اعلان کرنا ہے وَمُتَّعَدُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وکھرے وکھرے ہو ونجو، آج مجرم الگ ہو ونجو، اتنے اعلان نہیں ہونا جو بندیوں بکری جماعت بنا لو، بریلویوں بکری جماعت بنا لو، نہیں رب نے اعلان کرنا ہے میرے محبوب کو منن والے وکھرے ہو ونجو، میرے محبوب کی مخالفت کرنے والے وکھرے ہو ونجو، یہ میرے محبوب نے اعلان کرنا ہے جنہیں میرے قرآن کو منے ہے وہ میرے والے پاسے آ ونجو، جنہیں میرے قرآن کو چھوڑ دیتا ہے جاؤ دوسرے پاسے میرا کوئی تعلق نہیں، اس واسطے رب دے قرآن نال تعلق بنا، دکھاروان کے واقعہ پڑھیں، اللہ کریم نے منظر بیان کیتا، ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہاں بھائی یہ کیوں، انہاں کہ جناب سارے پیو دادے انکار کریں دے آئے، آخر کار آکھن لگے اے ابراہیم تو سن بار بار تنگ کرتا ہے، تیرے کو کوئی دلیل ہے، اللہ نے سارا منظر بیان کیتا، کاش کر قرآن دا ایک دفعہ میرے آنکھن نال بن کے قرآن کا مطالعہ کر کے تیرے قرآن دی لذت آوے، 17واں پارہ سورہ انبیاء چوتھا رکوع شروع پہ تھیندا ہے اور 50 نمبر آیت میں اللہ نے سارا مکالمہ بیان کیتا ہے، گھر وان کے ترجمہ ضرور دے، ابراہیم علیہ السلام سارے آکھن لگے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، او ابراہیم خلیل اللہ تیرے کو کوئی دلیل نہیں ہے جو اتنے سارے نال مذاق پیا کرے ہے، کیڑا ہے تیرا رب، ذرا رب دی پہچان کروا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتا قال بل ربكم رب السماوات والارض، او میری برادری میں اس رب نو مننے والا ہاں جس رب نے آسماناں نو بنایا تے زمیناں نو بنایا ہے، فاترہن وانا علی ذالکم من الشاہدین، میں
جوان اللہ کریم نے ساری کائنات کو سجا دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. میرے اللہ دی قسم ہے میں تواڈے الہاں نال دو ہاتھ آساں انہاں تواڈے خداواں نال میں اپنا ہاتھ کرے سا تساں بار بار آکھن دے باوجود نہ ہوئے منندے ہن جو تا صحیح میں ویکھو کہ کرے گا. ساری برادری لوٹ کے چلی گئی. ابراہیم علیہ السلام انتظار دے اندر رہ گئے. جس ویلے برادری ساری اپنے مقام تے پڑ گئی ہے ابراہیم خلیل اللہ نے ایک کوہارا ہاتھ دے اندر نپ لیا ہے. کوہارا چاہ کے ابراہیم علیہ السلام آ گئے. فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کوہارے نال آ کے فجعلهم جزازا سارے دے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیتے. جڑے الہ پیان اس بولو خانے دے اندر سجے پیان سارے الہ ہر الہ دے آ کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیتے. کسے دی باں کٹ دیتی کسے دے نک تے کوہاری مار دیتی کسے دی لت کٹ چھوڑی کسے دی گردن لگا دیتی ہے. سارے نو ڈیمیج کرن دے گئے سارے دے ٹکڑے کرن دے گئے. جس نے سارے نو ابراہیم خلیل اللہ نے زخمی کر لیا ہے کہ اس ویلے ویکھیا سارے نو جڑا وڈیرا انہاں دا آئی جڑا انہاں سارے نو کنٹرول کرن والا آئی او دی انہاں وڈی کرسی تے ممبر بنایا ہویا آئی اس ممبر تے بیٹھا ہویا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے الا کبیر لہم اسے وڈے نو سالم چھوڑ دیتا ہے تے کوہارا بن کے اودے موڈے تے رکھ دیتا. ابراہیم علیہ السلام ترتیب کی بجے واپس آ سن سب نے پہلے دیکھ سن تو وہ سمجھے سن ایسے وڈیرے کچھ کیتا ہو سی اودے موڈے تے کوہاری رکھ دیتی. ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے. جس واپس آئے وہ برادری اپنا میلہ بھگتا کے جو لوٹی سب نے پہلے گئی سیدھی اپنے بت خانے دے اندر اپنے الہ دی بن کے پوجا کر کے آئی. جو بڑے اپنے عبادت خانے دے اندر ویسے لگو سارے ٹوٹے پے کسی دا ناک ٹوٹے پیا کسی دی باں کسی دی لت کسی دا گردن بڑے پریشان کی بن گئے. سارے علامات سارے خداوت کا حملہ کر دیتا ہے. یہ تو سارے ایک سلامت ہوئے بڑے نو ویکھیا نے بڑا سلامت ہن آکھن لگے میں اس کو پوچھاں میں کہیں کیتا ہے معاملہ. اللہ نے منظر بیان فرمایا قرآن مقدس کے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کا انتظار پر کرے لگے بھوکی تھی سی. اللہ فرماتے ہیں جو ہی آئے نا آپ کیا کہتے ہیں من فعل هذا بآلهتنا سارے الہ منا لے کہیں کیتا ہے بھائی انہو لمن الظالمین وہ بڑا ظالم بندہ یہ سارے خداوت ایڈا ظلم کیتا ہے یہ کہیں کیتا ہے بھی تو سارے آکھن لگے سمعنا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم اساں سنیا ہے ایک نوجوان آدمی ہے وہ بڑا سارے الہ کی مخالفت کرے گا تو جناب ابراہیم ہے لگتا ہے اسے کام کیتا ہونا ہن ساری جڑی عوام تے کھلوتی ہے یاری آگے غصے دے اندر آ کے آکھے ہاں بھائی واقعی وہ جو ہر ویلے جدو آندا ہے سارے الہ کی مخالفت کریندا ہے لگتا ہے اسے کام کیتا ہونا ہے. فوراً آکھنا کہ قالوا فاتوا به على اعین الناس بلاؤ اس کو لوگوں دے سامنے آوے تھائیں اس دی تفتیش کیتی ونے اگر وہ ثابت ہویا تھائیں اس کو جناب مکہ چاٹا نال مار کے رکھ دے سن. ابراہیم علیہ السلام تو پہلے بندہ ہی وہ تیار ہیں فوراً بندے گئے ابراہیم خلیل نے بلا لیا گیا. ابراہیم علیہ السلام آ گئے جس وے آئے نا ان آندے پہ سارا مجمع گرم کھلوتا ہے سارے انہوں نے مرید ہیں سارے انہوں نے منن والے ہیں غصے دے اندر جو ابراہیم علیہ السلام سامنے آئے نا تو سارے ڈنڈ پاؤنا شروع کر دیتے. اللہ نے پورا منو ان منصلہ بیان فرمایا جی میں اتنے ہویا جی میں گلنا کیتیاں انہیں آروں نے ڈنڈ پاؤنا شروع کر دیتی. جی میں سارے علاقے دے اندر کوئی خدا نہ خاصا کسی پیر دی مخالفت کر پاوے ساری عوام گرم ہو ویندی جناب سارے یک لخت ایک ہر بندہ دے میں پیر دا بڑا مرید میں جناب دا بڑا دیوانہ میں بدلہ گھرنا ہے میں بدلہ گھرنا ہے انہیں آرونا بھی آکھے جناب اسا بدلہ گھرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام آندے پہن کہ سارے اکٹھے ہو کے آواز مارنا شروع کر دیتی آکھیں لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم او ابراہیم اساڈے علامہ دا حال تم کیتا ہے
ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ بڑے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام پتہ تھا آئی ان مجمع چرین دے گئے اندر وڑ دے گئے ویدیاں سکتے اتائی من کھلو دے میں نتے سارے ترٹے پین ابراہیم علیہ السلام دی نظر پہیے سامنے مڈیرے دیتے آپ جو پہاڑا رکھ کے گئے پتہ یہ سلامت ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کیا تھے آکھر لگے یار بل فعلہو کبیرہم میں نے کہا انہیں لگتا ہے توڑے سے وڈیرے کام کیتا ہے اسے سارے نتروں لے آئے کیوں دیکھو تسائی کوہاری بھی اسے دیکھو لوئے اے صحیح سلامت اس میں کچھ بھی نہیں ہویا اسے کیتا ہے حالا فسألوہم ارکانو یردکون اسے تے سوال کر کے مجھنو کیوں سڑایا انہیں حالا فسألوہم اسے تے سوال کرو انکانو یردکون اگر یہ بول دیں تو پوچھو میں بولوں پوچھو اس سے سوال کرو تو سنا پوچھ دیتا میں جا پوچھنا او بابا دسا دسئی ایک کام کون کر کے گیا ہے ایک قید رو رہے کیوں انہوں نے سمجھ نہیں بیانی اللہ نے منظر بیان فرمایا قرآن مقدس فرجعوا الى انفسهم اس ویلے اندروں شرمندہ تھی من لگ گئے آنکھن لگے ابراہیم نے بڑا بار کر دیتا ہے پوچھو انہوں نے سوال کرو اس کو پوچھ گھنو تو انہوں جواب دے دے سی اس ویلے آنکھن لگے سمانو کسو علی رؤوسہم ان سروں دے جھگے ہو گئے شرم نال سارے چپ کر گئے سناٹا چھا گیا پورا مجمع چپ کھلوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑے راکھن لگا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون و ابراہیم رب کعبہ دی قسم ہے تینوں بھی اچھے طریقے نال پتہ ہے اے بول نہیں سکدے اے بول نہیں سکدے کہ تو آخر انہاں تے سوال کرو رسول ابراہیم خلیل اللہ نو کا مل گیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اگو تقریر کرنا شروع کر دی تھی اسے وڈیرے جس دے موڈے دے پہاڑی رکھی ہوئی ہے اسے دے نال آ کے کھلو گئے تے سارا مجمع سامنے کھلوتا ہے تے سارے دا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے سارے لاجواب ہوئے کھلوتے رسول ابراہیم خلیل اللہ نے اعلان کر کے فرمایا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اغفر لكم ولما توعدون ولما تعبدون من دون اللہ ابراہیم علیہ السلام آگے لگے قال فتعبدون من دون اللہ اور میری راتری تو سہینہ دی پوجا کریں گے جڑے اپنے نفع نقصان دے مالک نہیں تواڈے نفع نقصان دے مالک کیویں ہو سکدی ہے ابراہیم علیہ السلام نے مسئلہ سمجھانا ہے کہ جنہیں اپنے آپ کو نہیں بچا سکے ترٹن تو بھجن تو اور تواڈو دھیاں پتر کیویں دے سکدے ہیں ورنہ دعا کرے او فل لکم میں حیران کیے تواڈے ہوتے ہو یار تو سہینہ دی عبادت کریں دیو انہاں دے سامنے سجدہ کریں دیو من دون اللہ اس رب نو چھوڑ کے اس نے ابراہیم علیہ السلام فرمایا اللہ دے بندے اسے رب نو من لو اسے دی عبادت کرو اسے کو منگیا کرو یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ سارے محتاج ہیں پوری دنیا رب دی محتاج ہے اس نے پتہ لگ گیا کہ ابراہیم نے اس مقصد سے سارا معاملہ کیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے نہ بھی نہ کی تھی تے ہاں بھی نہ کی تھی مسئلہ سمجھا دیتا انہوں نے پتہ لگ گیا اس نے فوراً آ کر لگے قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم آؤ ہن اس ابراہیم جو تے سزا دا اعلان کر کے اس نو ساڑیے تے اپنے الہ دی امداد کریے آئندہ انشاءاللہ اگلے دن بیان کی کرے سی اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على صلوا عليه اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد